أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا، چھپ کر بھی ظاہری طور پر بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، اور وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی تباہ نہ ہو، کبھی ضائع نہ ہو، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کو ان کی اجرت دی جائے پوری پوری اور زیادہ دیا جائے ان کو اللہ کے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کتاب جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف وہ حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 31 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلیلیں پیش فرمائی ہیں اور اپنی پہچان کروائی، اور پھر فرمایا کہ میری ان دلائل کے اندر وہی لوگ غور و فکر کریں گے جو علم والے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔
تو علم والوں کا جب تذکرہ چلا تو ساتھ ہی اللہ نے اس علم کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جس کے حاصل کرنے کی وجہ سے ان علماء کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اور وہ علم ہے کتاب اللہ کا علم، قرآن مجید فرقان حمید کا علم ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ بے شک مدرسوں میں پڑھ کے اپنا وقت جو ہے وہ علم کے اندر صرف کر کے اس کے بعد اگر وہ کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتا اور کتاب اللہ کو بیان نہیں کرتا، قرآن لوگوں تک نہیں پہنچاتا، تو اللہ کی لسٹ میں وہ عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری لسٹ کے اندر، میری فہرست کے اندر عالم وہی ہے جو رب کے قرآن کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا مدرسوں میں پڑھنے کے بعد اگرچہ وہ اچھی تقریر کر لیتا ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے، لوگوں پر اپنا جادو اور سحر جما لیتا ہے، لیکن رب کا قرآن نہیں بیان کر سکتا، فرمایا اس کے بیان کا کوئی فائدہ، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت ان لوگوں کو بخشی ہے یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ اور ساتھ دیکھیں ترجمے کے اندر مفسرین نے لکھا ہے مع العمل، یعنی تلاوت کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرتے ہیں نماز کی بھی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور فرمایا اللہ نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی پوشیدہ طور پر بھی۔ تو دونوں طریقوں سے خرچ کرنا ٹھیک ہے، پوشیدہ طور پر اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس وقت تم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرنے لگو تو اس طریقے سے خرچ کرو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، تاکہ تمہارے اندر کوئی غرور اور تکبر اور بڑا پن نہ آ جائے۔ اور اعلانیہ خرچ کرنا بھی ٹھیک ہے اس نظریے سے کہ میں خرچ کروں گا تو دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ وہ بھی خرچ کریں گے، تو دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، اور فرمایا کہ وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی ماند نہ ہو اور کبھی تباہ نہ ہو۔ یہ صفات بیان کی ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی، علماء کی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی، اور اللہ کی صفات کے اندر اور اللہ کی قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والوں کی صفات ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر قرآن نے دوسرے لوگوں کی بھی صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ جہاں پر ایمان والوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن پر عمل کیا، قرآن کو اپنی آنکھوں کا فرمایا تارا بنایا، اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہود و نصارہ، مشرکین، جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا اور قرآن کی بات نہیں مانی۔ سورت مریم ہے، پارہ نمبر 16، سورت مریم پارہ نمبر 16۔
آیت نمبر 59، آیت نمبر 59۔ صفحہ 373، صفحہ نمبر 373۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کی قوموں کا، ان کے بعد ایسے لوگ بھی آئے ناخلف، یعنی ان کے نائب جو ہیں، لیکن فخلف من بعدہم خلف، خلف کا مطلب ہوتا ہے نالائق قسم کے لوگ ہیں، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب فرمایا وہ ملیں گے غیا، خرابی کو، آخرت کے اندر خرابی ان کے لیے، اور خسارہ ہی خسارہ ہے ان کے لیے۔ ہاں فرمایا جہاں پر قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، قرآن کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر قرآن کو پس پشت ڈالنے والے بھی لوگ تھے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن والوں کی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی کتاب کی جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جس طرح کہ اس کی، یعنی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں فرمایا ایمان والے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر بھی صفات بیان فرمائی، فرمایا علماء اور اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب مع العمل، یعنی عمل کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ، تو یہ اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا ایسے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالی پوری ان کو اجرت عطا کریں گے قیامت کے دن، اور فرمایا ان کو اللہ تعالی اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا کریں گے، دگنا عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا۔ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اس کا صلہ کون دے گا؟ اللہ، قیامت کے دن۔ انہ غفور شکور، فرمایا اس لیے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ قرآن پر تو عمل کرتے رہے ساری زندگی، کوشش ان کی یہی رہی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی رہے گی، اللہ فرماتے میں اسے بخش دوں گا، اور جو تم نے عمل کیا فرمایا میں اس کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ دیکھیں جی سورۃ النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 173، پارہ نمبر 5، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا انداز کیا ہے جی۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5، جی صفحہ نمبر 10 جی، صفحہ نمبر 168،
28 صفحہ 128 چھٹا پارہ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 173۔ صفحہ 128 ہے جی، آیت نمبر سورۃ النساء کی 173 ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا ان کو ان کا اجر ملے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل زیادتی، اس سے کیا مراد؟ یا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے 700 گنا بڑھا کر ان کو اجر عطا فرمائیں گے، یا پھر اس فضل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے ان کے اعمال اور ایمان کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے عار کیا، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو سخت دردناک سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سخت، تو اس لیے فرمایا دین کے اندر عار نہیں کرنا چاہیے، دین کے اندر عار نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی جھجک، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ دین سیکھوں گا لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا ہے اب سیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی عار نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی سے اور ذوق شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دین سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائی وَاسْتَكْبَرُوا، اللہ ان کو دردناک عذاب اس لیے دے گا انہوں نے تکبر کیا۔ تو بعض لوگ دین والوں سے تکبر بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، اور یہ جو تپائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مجھ سے کم تر ہیں، اور میں ایسے لوگوں بھی اللہ اٹھائیں گے اور دردناک عذاب کے اندر پھینکیں گے۔ الحمدللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ میں بھی اور آپ سب بھی اس ملک کا وزیر اعظم جو ہوگا اس سے کئی درجے بہتر ہے، اس ملک کا وزیر اعلیٰ جو ہوگا اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ اس شہر ضلع کا کوئی ڈی سی ہے، کوئی افسر ہے، کوئی جو بھی ہے، میرے سامنے کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے، لیکن کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ انسانوں کی نظر میں ہوگا، اللہ کی نظر میں آپ ان سے کئی درجے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسی محفلوں کو فرشتے گھیرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی خوشی سے فرشتوں کے اندر ذکر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں دیکھو جس انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا یا اللہ اس کو پیدا نہ کر، یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، دیکھو جا کر زمین پر وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، اور میں آج تم فرشتوں کے اندر ان اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہوں جن کا ذکر اللہ فرشتوں کے اندر کر رہے ہوں۔ یار ان کی عظمت کوئی اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو کوئی ڈی سی، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ ہمارے آگے کچھ نہیں عظمت کے لحاظ سے۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جو دین والوں سے تکبر کرتے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا اور جہنم میں دردناک عذاب جو اللہ نے جہنم کا حصہ بنایا ہے، جس کی صفت ہے عذاباً علیما، اس کے اندر پھینکے گا۔ اس لیے دین والوں سے محبت کرنی چاہیے، دین والوں سے عار اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ ایک اور حوالہ بھی دیکھیں جی، سورہ یونس کا آیت نمبر ہے 26، وہ حوالہ بھی دیکھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 26۔
صفحہ نمبر جی 255. اچھا ہاں جی صفحہ نمبر 255 سورۃ یونس کی آیت نمبر 26. یہاں پر بھی اللہ نے کچھ دلائل کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے حسنہ جنت ہے، اور فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، جنت پہلے وزیادہ، پھر جنت کے اندر اور بھی بہت کچھ، اللہ کا دیدار. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، فرمایا ان کے چہروں پر نہ کدورت ہوگی، غم حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا، اور فرمایا وہاں پر ان کے چہروں پر رسوائی بھی نظر نہیں آئے گی. ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اندر شمار فرمائیں جی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے مقابلے میں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، جن لوگوں نے برے کام کیے فرمایا ان کا بدلہ بھی اسی کی طرح برائی ہوگی. ہیں وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے فرمایا اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ آئی ہوگی تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پر اندھیری رات کی طرح فرمایا اندھیرا چھایا ہوگا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے فرمایا نیکی کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے. کبھی جو ہے وہ اس نظریے سے برائی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا یا میں اس کی توبہ کر لوں گا. ہو سکتا ہے اللہ توبہ کا موقع ہی نہ دیں، اس لیے بچنا چاہیے. فرمایا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ، ہاں فرمایا یہ کتاب قرآن مجید جس کا تذکرہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے فرمایا ایمان والوں کو فضیلت ملی، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے طور پر بھیجی. ہم وحی کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچاتے رہے. اس سے پہلے یہ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر تھی. وہاں سے اللہ نے یہ قرآن اٹھایا اور یہ اپنا کلام اور قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء فخر الرسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ پر فرمایا نازل کرنا شروع کر دیا. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو آج پڑھتے ہی کوئی نہیں، جو آپ اس قرآن کو سنتے ہی کوئی نہیں، ان کے لیے. جانوروں کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا، جنگل کے اندر پرندوں کے لیے نہیں بھیجا، انسانوں کے لیے بھیجا ہے. جو آج زیادہ وقت تو کمائی کو دیتے ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں. افسوس کی بات ہے نا، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. اپنی کمائی اور اپنے اہل والوں کے لیے، سب کے لیے وقت ہے. خوشی غمی کے اندر شرکت کے لیے وقت ہے. نکالتے ہیں کو نہیں نکالتے؟ وہی کاروبار ہوتا ہے نا، جس کاروبار کو چھوڑ کر ہم قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اسی کاروبار کو چھوڑ کر خوشی غمی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟
جس وقت وہ دیتے ہیں وہی وقت نکال کے جاتے ہیں پھر، لیکن قرآن کے لیے وقت تو کیا قیامت کے دن یہ شکایت نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آج جس کے پاس نہیں ہم جاتے دعوت دیتا ہے وہ، تو وہ کل ہمیں گلہ کرتا ہے، تم کیوں نہیں آئے، ہم سے شکایت کرتا ہے۔ لیکن قرآن کو ہم وقت نہیں دیں گے تو یہ شکایت نہیں کرے گا؟ کرے گا شکایت۔ قرآن سفارش بھی کرتا ہے، قرآن شکایت بھی کرے گا، اور اللہ کے پیغمبر بھی شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، یہ میری قوم ہے، میری امت ہے، اس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ بچی رخصت ہوتی ہے سر پہ رکھتے تھے، بند قرآن کو نکالا سر پہ رکھا، پھر کھڑکی کے اندر رکھا، الماری کے اندر رکھا، کوئی مر گیا تو قبر پہ لے کے بیٹھ گئے، لیکن اس کو پڑھنے اور اس کو ثواب کی نیت سے، اس کو سمجھنے کی نیت سے کسی نے نہیں پڑھا، تو قرآن بھی شکایت کرے گا، اللہ کا نبی بھی شکایت کرے گا۔ اس لیے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے لوح محفوظ سے اٹھا کر آپ کے سینہ پر آپ کی امت کے لیے نازل فرمائی۔ هو الحق مصدقا لما، قرآن کی عظمت دیکھیے، فرمایا اتنی عظیم کتاب ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہر مسئلہ فرمایا اس کے اندر کوئی شک نہیں، مصدقا لما بین یدی، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات و انجیل کی، زبور کی، جتنے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے سب کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے اندر وہی مسئلہ بیان ہوا ہے جو پہلی کتابوں میں تھا۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، فرمایا اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، ان کی ہر حالت کو جانتا ہے، اور فرمایا ان کو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے جو اس کتاب کو، عظمت والی کتاب کو ٹائم دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے جی، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔